محبت کو رسالت کی اجرت قرار دیا گیا. یہی ہے نا. اور میرا چوتھا امام سید سجاد زندگی بھر رو رو کر یہ کہتا رہا. تمہاری سدائیں بلند ہو گئی, سدائیں بلند ہو گئی نا. کیا کہتا تھا رو رو کر کہ اللہ نے ہماری محبت واجب کی تھی, اگر اللہ ہماری دشمنی واجب کرتا تو اس سے زیادہ نہ کرتے جو کربلا میں کر گزرے. مجھے بتلاؤ کہ 13 برس کا قاسم کیا اس قابل تھا کہ اس پر تلواروں کی بوچھار کر دی جائے؟ تمہاری سدائیں بلند ہو گئی, تمہاری سدائیں بلند ہو گئی. حسن مجتبیٰ جب جانے لگے ہیں دنیا سے, تھوڑا سا سن لو, تھوڑا سا, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. حسن مجتبیٰ جب اس دنیا سے جانے لگے تو بچہ جھولے میں تھا. ٹھیک کہا ام فروا ذرا میرے بیٹے کو تو لانا. ام فروا اٹھا کر قاسم کو لائی, حسن کے سینے پہ لٹا دیا, تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا اور بچے کے بازو پہ باندھا اور فرمانے لگے کہ ام فروا اس بچے کی بھی حفاظت کرنا, اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا, اور بچہ جب بڑا ہو جائے اور اسے کوئی پریشانی لاحق ہو تو بچے سے کہہ دینا کہ وہ اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لے. بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے, یہ مہدی کی تیاری ہے اور یہ پہلے سے دروازہ کھلا ہونا چاہیے تھا. اچھا بھائی, میں نے کیا کہا کہ حسن مجتبیٰ نے وصیت کی کہ جب بچے پہ کوئی پریشانی کا وقت آ جائے تو بچہ اس تعویذ کو کھولے, اسے پڑھ لے, اس میں اس پریشانی کا حل ہوگا. بچہ بڑا ہوا, بچے کی ماں بچے کی بھی حفاظت کرتی رہی, تعویذ کی بھی حفاظت کرتی رہی, یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ ہو گیا. یہ وہی بچہ ہے جس نے شب عاشور پوچھا تھا گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہ چچا کل میرا نام محضر شہادت میں ہے یا نہیں. حسین نے پوچھا تھا کہ بیٹے قاسم تم موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا چچا وہ تو شہد جتنی میٹھی ہے. کہا تم اپنی بات پوچھتے ہو, تمہارا 6 مہینے کا بھائی. اس کا نام بھی محضر میں ہے. اب پہچان گئے قاسم کو؟ صبح ہوئی, اصحاب گئے, انصار گئے, آوان گئے. جب بنی ہاشم کے شہیدوں کی باری آئی تو راوی کہتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے خواہش کی وہ حسن کا بیٹا قاسم تھا. جملے سنو, جملے سنو. مقتل نے لکھا ہے کہ قاسم نے جس طریقے سے اجازت مانگی ہے کسی شہید نے ویسے اجازت نہیں مانگی. پہلے گود میں سر رکھ دیا, کہا چچا مجھے اجازت دیجیے. جب اجازت نہ ملی تو اکڑو بیٹھ گیا, گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیے, چچا مجھے اجازت دیجیے. اور جب اس کے باوجود اجازت نہ ملی تو اپنے رخسارے حسین کے پاؤں پہ رکھ دیے. اجرکم اللہ. ٹھیک آیا حسین کی خدمت میں اندر جا کر, اور محمد گئے, عباس کے بھائی گئے, فرزندان مسلم گئے, اور ہر مرتبہ اس بچے نے کہا کہ چچا مجھے اجازت دیجیے. ٹھیک نہیں ملی اجازت. جب اجازت نہیں ملی انہوں نے کہا کہ تم میرے مرحوم امام کی نشانی ہو. حسین نے یہی کہا, حسن حسین کے امام تھے نا. کہا کہ میرے امام کی نشانی ہو, قاسم تمہیں اجازت نہیں دوں گا. پلٹا, ابھی میں کہہ کے آ رہا ہوں اس مجلس میں کہ جب بچے کا دل ٹوٹا ہو تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خیمے میں آیا. ماں نے چہرے پہ نگاہ کی, کہا قاسم کیا بات ہو گئی, کسی نے تمہیں ڈانٹ دیا؟ بچہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا, اماں میں کیا کروں, بڑا بدقسمت ہوں, چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے. اجرکم اللہ.
چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے. تھاما ہاتھ ام فروا نے، کہا بیٹے مت گھبراؤ، بیٹے مت گھبراؤ، میں تمہیں اجازت دلواؤں گی. یہ کہہ کر قاسم کا ہاتھ تھام کر خیمے سے باہر نکلی. حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے، عباس پیچھے کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ حسین پڑی کہ کوئی بیوی باہر نکلی. کہنے لگے عباس تمہاری زندگی میں کوئی بیوی باہر آ گئی؟ عباس تمہاری زندگی میں کوئی بیوی باہر آ گئی، دیکھو کون ہے. عباس دوڑتے ہوئے گئے، دوڑتے ہوئے واپس آئے. کہا مولا بھابھی آ رہی ہیں، بیوہ حسن آ رہی ہیں. حسین پیاری گھبرا کے کھڑے ہو گئے. آئیں. کہا حسین حسین میں تمہارے مرحوم بھائی کی نشانی ہوں، بیوہ کا ہدیہ قبول کرو. اسے مرنے کی اجازت دے دو، مرنے کی اجازت دے دو. حسین بھابھی ہے نا، بڑی بھابھی ہے. حسین سر کو جھکائے ہوئے کھڑے، نہ ہاں کہتے نہ نہ کہتے. کیا کرے؟ اتنے میں بچے کو خیال آیا کہ میرے بابا نے میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا. بس تم رو چکے. دیکھو ایک جملہ میں کہہ کے آ رہا ہوں اس مجلس سے قبل کہ یہ جو قاسم ہے نا، یہ بڑے نواسے کا لال ہے. کہیں حسن کو شکایت نہ رہ جائے کہ میرا بیٹا رونے کے قابل نہیں تھا. سمجھ رہے ہو نا؟ خط کھولا، خیمے کے پیچھے گیا بچہ، خط کھولا، لکھا ہوا تھا حسن ابن علی کی طرف سے اس کے بیٹے قاسم کے نام. قاسم ایک زمانہ آئے گا جب ساری دنیا تمہارے چچا کے خون کی پیاسی ہوگی، تو قاسم اپنی جان کو اپنے چچا کی جان پر نثار کر دینا. تم میری جان ہو، وہ فاطمہ زہرا کی جان ہے. تم میری جان ہو، وہ فاطمہ زہرا کی جان ہے. بس یہ پڑھنا تھا کہ قاسم خوش ہو گیا، دوڑتا ہوا حسین کے پاس آیا. کہا چچا یہ خط پڑھ لیجئے، اب تو آپ اجازت دیں گے. چچا یہ خط پڑھ لیجئے، اب تو آپ اجازت دیں گے. ایک مرتبہ حسین نے خط دیکھا، کہا تم میرے امام کا خط لے آئے ہو. قاسم میں تمہیں اجازت دوں گا، یہ کہہ کر گلے سے لگایا. فبکیا حتی غشی علیہما، دونوں اتنا روئے گلے لگ کر کہ دونوں کو ہوش آ گیا. تم رو چکے، دونوں کو ہوش آ گیا. مجھے بتلاؤ جب ہوش آتا ہے تو آدمی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پانی کا چھینکا دیتے ہیں. پانی بھی تو نہیں ہے نا، پانی بھی نہیں ہے. غش سے فاقہ کیسے ہو؟ زینب کے آنسوؤں نے بیدار کیا. پھر قاسم کا ہاتھ تھاما، خیمے میں لے گئے. حسن کا امامہ پہنایا، حسن کی قبا پہنائی چھوٹی کر کے. اتنا چھوٹا تھا بچہ کہ اس کے سر پر خود نہیں تھا، لوہے کی ٹوپی. اس کے بدن پر زرہ نہیں تھی، لوہے کا ہتھیار. اتنا چھوٹا تھا بچہ. اور رکابیں اتنی نیچی تھیں کہ بچہ پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا. لباس پہنایا، ایک مرتبہ ہاتھوں پہ اٹھایا حسین نے، گھوڑے پہ بٹھایا، پر نظرتا آئے سے منو، اور بڑی مایوسانہ نگاہ ڈالی قاسم پر. وقال فی امان اللہ، قاسم جاؤ میدان میں. بچہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان میں آیا اور پسر ساتھ کو آواز دی کہ تو پانی پی رہا ہے اور فرزند رسول کو پانی میسر نہیں ہے. یہ کہہ کے حملہ کیا. ایک مرتبہ پسر ساتھ نے آواز دی، ارے یہ حسن کا بیٹا ہے، اکیلے نہ جاؤ، اسے مل کے مارو. کہیں سے تلوار آئی، کہیں سے نیزہ آیا، کہیں سے گرز آیا. بچہ زمین پہ آیا، آواز دی ماحول رکھنی، مولا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے. ایک مرتبہ حسین نے گھوڑا دوڑایا، عباس نے گھوڑا دوڑایا. وہ فوجیں جو آگے آ گئی تھی جب پلٹی ہے تو قاسم کے جسم سے گزری. جب ٹاپ پڑتی تھی آواز دیتا تھا چچا. آخری جملہ، چچا میری مدد کو، چچا میری مدد.